تعلیمی نصاب ہو جو ہر بچہ پڑھے، جس پر ہر بچے کا حق ہو. آپ لوگوں کا اس پر کیا تحفظات ہیں یا کیا آپ لوگوں کا اس پر موقف ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ایک ویژن کی اگر ہم بات کریں تو اس میں تو کوئی سیکنڈ اوپینین ہے ہی نہیں. اور یہ صرف عمران خان صاحب کا ویژن نہیں بلکہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ہم نے ماضی میں 73 سے مختلف ادوار میں یہی مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر صرف نصاب نہیں بلکہ پورا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ یکساں ہونا چاہیے. اور یہی بات جو تھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو الیکشن مینیفیسٹو تھا اس میں بھی یہی تھی. دو باتیں انہوں نے کی تھی، ایک تو سنگل ایجوکیشن سسٹم کی بات کی تھی اور دوسرا جی ڈی پی کا 7% ایجوکیشن پہ خرچنے کی بات کی تھی. تو ہم ایک بات کو ذرا کلیئر کر دیں کہ عمران خان صاحب کے ویژن کی حد تک ہم بھرپور طور پہ ان سے ایگری کرتے ہیں. آج انہوں نے جتنی اچھی باتیں کی ہیں ہم اس میں مکمل ان کے ساتھ ہیں. لیکن یہاں میں تھوڑی سی وضاحت ضرور کر دوں. لیکن سنگل ایجوکیشن سسٹم اور سنگل نیشنل کریکولم دو الگ چیزیں ہیں. جو سنگل ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اس کے 4 کمپوننٹ ہیں، جن میں سے ایک کمپوننٹ سنگل جو کریکولم ہے جس کی آج یہ بات کی گئی، یہ اس کا ایک کمپوننٹ ہے. اور اس کمپوننٹ کے بعد 3 بڑے فیزز اور ہیں. آؤٹ آف اسکول بچے ہمارے 2.5 کروڑ ان کو واپس لے کر آنا ہے، اور ہمیں 25 لاکھ نئے ٹیچر چاہیے، ہمیں 2 لاکھ نئے اسکول چاہیے، ہمیں موجودہ 25 لاکھ اور نئے 25 لاکھ ٹیچر کی ٹریننگ چاہیے. ہمارا 65% جو بچے یوتھ ہے 65%، ان کے لیے ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ کو انٹروڈیوس کرنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ اپنے اسسمنٹ سسٹم کو ہمیں سیم کرنا ہے، تب جا کے آپ کو اس کے ریزلٹس ملیں گے. اب ہوا یہ کیا ہے، انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کے ویژن میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن ان کی جو ڈیلیور کرنے والی جو ٹیم ہے ایجوکیشن کی، انفارچونیٹلی وہ نااہل اور نہ ہی وہ کیپیسٹی رکھتی ہے. یہی وجہ ہے. چلیں کاشف صاحب، آپ نے ویژن کی تعریف کی، چلیں اگر ایک چیز ہے اس میں مشکل ہوگی، یہ ناممکن ہے یا مشکل ہے؟ یہی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں آئیڈیا اور فلسفی کی حد تک تو زبردست ہے. یہ تو 2006 میں جنرل پرویز مشرف کا ایک ڈرافٹ تھا اور اسی کو انہوں نے نئے کپڑے پہنا کے ہمارے جو وزراء تعلیم ہیں انہوں نے بڑی چھلانگیں لگانی شروع کی کہ ہم نے یکساں نصاب تعلیم دے دیا. یہ تو 2006 میں موجود تھا. اب کیا ہوا ہے، اب تو بلکہ یہ یکساں ہی نہیں رہا. اٹس ناٹ اے سنگل، اٹس ناٹ اے نیشنل، کیونکہ آپ کے سامنے سندھ نے اس کو انکار کر دیا، بلوچستان نے آپٹ نہیں ابھی تک کیا، گلگت بلتستان نے بالکل کچھ ہوم ورک نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا جو پنجاب کی کتاب ہوگی ہم وہ چلا لیں گے. اے جے کے نے کہا جی ہم 33% اس میں اپنا آپٹ کریں گے. صحیح. پرائم منسٹر عمران خان کی آج کی جو اگر تقریر اگر آپ نے سنی تو دیکھا وہ انہوں نے سب سے زیادہ فوکس کیا کیا اپنے کلچر، اپنی زبان کے اوپر. اور 2015 کا سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن آ چکا ہوا ہے اور بڑا اسپیکنگ آرڈر سپریم کورٹ نے کیا کہ تمام دفتری جو لینگویج ہے اور جو ایجوکیشن ہے وہ اردو میں نیشنل لینگویج میں ہوگی. اب ان حالات میں جبکہ عمران خان صاحب کا ویژن بھی موجود ہے، سپریم کورٹ کا 2015 کا ڈیسیژن بھی موجود ہے، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو پنجاب نے جو کریکولم ڈیزائن کیا ہے ان میں 5 سبجیکٹ ہیں، اس میں سے انگلش، میتھ اور سائنس، یہ 3 سبجیکٹ تو انگلش میڈیم میں، کے پی کے نے ٹوٹل انگلش میڈیم میں رکھا ہے. تو پھر عمران خان کی وہ ویژن اور فلسفی آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ویژن تو ایک طرف ہے لیکن جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے وہ ویژن سے بالکل مختلف ہے. بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے رکھا. لغاری صاحب، آپ کس طرح سے لیتے ہیں وزیر اعظم کے اس ویژن کو لے کر جو امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے؟ چیز تو بہت اچھی ہے کہ پورے ملک میں یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن وہاں پہ ریسورسز کیا ہیں اور جو ریسورسز میں امپلیمنٹ کرانے والے ادارے ہیں وہ کتنے بہتر ہیں کہ وہ کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں کاشف صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے اور بہت اچھی بات کی ہے. ویژن تو یہ ٹھیک ہے کہ جی پاکستان میں یکساں نصاب تعلیم ہونا چاہیے جی، اور یکساں نظام تعلیم ہونا، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں میں اپنی بات شروع کرتا ہوں نا. میں گھر میں جب پیدا ہوا اور جب بڑا ہوا میں نے 1-2 سال میں بولنا سیکھا تو میں بلوچی میں بات کرتا تھا. پھر ماحول سامنے آیا تو پھر میں سرائیکی بولنے لگا. پھر اس کے بعد جو ہے کچھ بڑا ہوا، اسکول میں بھیجا تو بالکل ایک دوسری زبان، میرے لیے اردو وہ نہیں تھی، ہمارے گھروں میں نہیں بولی جاتی تھی. اب بھی ہمارے جو بڑے ہیں ہم سے عمر میں وہ نہیں بول پاتے ہیں. تو ایک ایشو یہ بھی تھا. عدالتوں میں جاتے ہیں لوگ تو عدالت میں جو زبان بولی جا رہی ہوتی ہے وہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ اگر وکیل کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے حق میں بات کر رہا ہے یا میرے خلاف بات کر رہا ہے. تو ہمیں بہت سی چیزوں پر کرنا تھا. ہمیں یہ تسلیم کرنا تھا کہ یہ سرزمین ہے پاکستان، ایک خطے کا نام ہے، پاکستان ایک تاریخی جغرافیے کا نام ہے، اور اس تاریخی جغرافیے میں
ایک سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. آپ نصاب تعلیم جو بھی رکھیں لیکن اس کو لوگوں کو ان کی زبانوں میں دیں تعلیم. اب پنجاب میں جو ہے وہ 6.5 کروڑ پنجابی بولتے ہیں, 6.5 کروڑ جو ہیں وہ سرائکی بولتے ہیں. یہاں سندھ میں جو ہے وہ اسی طرح سے زبان لوگ بولتے ہیں, 5 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ سندھی بولتے ہیں. ہم یہاں کہتے ہیں کہ جی 3 کروڑ ہیں, کیا کتنے وہ اردو اسپیکنگ ہوتے ہیں, پشتو اسپیکنگ ہیں, بلوچی اسپیکنگ ہیں, شنا, بلوچسٹی, بلتی, کشمیری, بہت سی زبانیں بولتے ہیں. تو کیا ہم ایک ریجن میں بھی بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں, لیکن یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے, ذرا مجھے بتائیں چین جس کا لٹریسی ریٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہائی ہے, وہاں پہ کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اور وہاں پہ جو تعلیم کا نصاب ہے وہ کس طریقے سے؟ نہیں, قوموں نے اس طرح نہیں طے کرنا ہوتا ہے. دنیا میں آپ زبانوں میں تعلیم دیتے ہیں. انڈیا کے اندر ہندی میں بھی تعلیم دی جاتی ہے اور دیگر مقامی زبانوں میں بھی تعلیم جاتی ہے. بنگالی باقاعدہ وہاں پر بنگال میں رائج ہے, اور دیگر زبانیں, تیلگوز رائج ہے, تامل رائج ہے, وہاں پر زبانیں, مراٹھی رائج ہے, وہاں اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں زبانیں. چین میں بھی 1 سے زیادہ زبانیں ہیں, اور چین سے میں 1 سے زیادہ زبانیں پڑھائی جاتی ہیں, لیکن ایک نیشنل لینگویج کے طور پر چینی کو بھی وہ کیا جاتا ہے. اور زبانوں کے اندر ایشو نہیں ہوتا ہے. یہ جو کالونیل ملک تھے نا, ان کے اندر تھا کہ 1 ووٹ سے جرمنی ہار گیا تھا اور ہمیں انگریزی جیت گئی تھی. یو ایس اے کے اندر جب ان کا آئین بن رہا تھا, جب یہ طے کر رہے تھے کس زبانیں پر, اگر 1 ووٹ سے جرمن زبان ہار نہ جاتی تو آج وہاں پر جرمنی, امریکہ میں جرمنی رائج ہوتی, اور وہاں پر چونکہ ہر چیز فورس کے ساتھ کی گئی, اس طرح سے وہ رائج ہو گئی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نصاب تعلیم ایک ہی رکھیں, لیکن اگر وہاں کے لوگوں کی اپنی زبانوں میں ہوگا تو ان کا ٹیلنٹ اور زیادہ ہاں ظاہر ہے, اپنی زبان میں آسانی بھی تو بہت ہوتی ہے نا. بالکل آپ نے, لیکن یہ صحیح ہے کہ آپ کو یہ کیمرے سسٹم ہے جی, یہ بورڈ سسٹم ہے جی, یہ مدرسہ سسٹم ہے, یہ اسکول سسٹم ہے, یہ اور انگلش سسٹم ہے, یہ فلاں سسٹم ہے. تو اس طرح سے اگر تہیں بنا کر 6-7 لیئرز کے ساتھ اگر آپ تعلیم دیتے ہیں اور سب کا الگ الگ کریکولم دیتے ہیں, تو ظاہر ہے ایک کلاس افسروں کی پیدا ہوگی, ایک کلاس جو ہے وہ بابوؤں کی پیدا ہوگی, ایک کلرکوں کی پیدا ہوگی, ایک بھکاریوں کی پیدا ہوگی, ایک اس طرح کی کلاسیں پیدا ہوں گی. تو وہ سوسائٹی تو کلاس سوسائٹی رہ جائے گی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا کاشف مرزا صاحب, ایک چیز اور ہے, بالکل آپ لغائی صاحب نے بھی صحیح بات کی کہ ہم نے کلاس وائز کر دی سب کو ڈیوائیڈ. اب کسی یونیورسٹی میں آپ جاتے ہیں ایڈمیشن کے لیے تو وہاں پر بھی سیٹس مختص کی ہوئی ہیں ہر کلاس کو لے کر کے. اس میڈیم کا بچہ ہے اس کی اتنی سیٹیں ہیں, یا اس جو ہے وہ بورڈ سے پڑھ کے آیا ہے تو اس بچے کے لیے اتنی سیٹس ہیں. ماں باپ کا بھی ایک ٹرسٹ ہوتا ہے. اگر میں کہوں کہ میں نے اپنے بچے کو سیکنڈری ایجوکیشن سسٹم میں نہیں پڑھانا ہے, مجھے اپنے بچوں کو کیمبرج سسٹم میں پڑھانا ہے, تو مجھے زیادہ ٹرسٹ ہوگا اس پر, یا فیڈرل سسٹم میں. تو یہ جو ٹرسٹ ہے والدین کا, وہ بھی تو کسی نہ کسی وجہ سے ہے. اس کو ایک کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوگا, اس کو ایک کرنے کے لیے کتنا مشکلات ہوں گی, کیونکہ ظاہر اگر آپ ایک نصاب لاتے ہیں تو اس کے لیے بھی تو آپ کو کام بہت کرنا پڑے گا, اور پھر ماں باپ کا اعتماد حاصل کرنا کہ وہ چاہیں گے کہ وہ اپنے بچے کو ایک ہی نصاب میں بھیج دیں. بہت آپ کا ویلڈ یہ کویسچن ہے. دیکھیں جی, جو آپ اس ایک ایسے ملک میں جہاں 74 ایئر جو تجربات ہوتے رہے ہیں, 20 سے زیادہ ایجوکیشن پالیسیز امپلیمنٹ کر کے وہ ناکام ہوئی ہیں, تو یہ بھی جو پالیسی جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ جو ان کے وزراء تعلیم ہے اس کو عملاً بھرپور طریقے سے ناکام کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ٹوٹی پھوٹی سی انہوں نے پنجاب کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کی نوٹیفکیشن کیا ہے. پنجاب میں گریڈ 1 سے لے کے 5 تک جو ہیں 1.25 کروڑ بچے جو پڑھ رہے ہیں, ان 1.25 کروڑ بچوں کے لیے انہوں نے صرف 25 لاکھ بچوں کے لیے کتابوں کا آرڈر دیا ہے. 3 سال گزر چکے ہیں اب تک, اور یہ ہمارا 6 ماہ سیشن انہوں نے آگے کیا, اپریل سے اگست تک. مارکیٹ میں سوائے اردو بازار آج بھی آپ کو کتاب دکھائی پورے پنجاب میں نہیں دیتی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.